اگر ہم 6 اکتوبر کو جب یہ پریس ریلیز آئی ISPR سے اور اس کے بعد یہ اطلاعات آئیں کہ ابھی پرائم منسٹر آفس سے سمری اپروو نہیں ہوئی اور شاید کوئی ٹائم لگے اور پھر افواہیں شروع ہو گئیں, پھر دعوے شروع ہو گئے, انکشافات شروع ہو گئے, لوگ جو ہے وہ اندازے لگانے لگ گئے, ایک تاثر یہ بنا دیا گیا اور اس کو بہت زیادہ ہوا دی گئی کہ یہ سول ملٹری میں اختلافات ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مریم صاحبہ جو ایک درخواست لے کے اسلام آباد کورٹ میں جاتی ہیں, پہلے اس میں جو موجودہ DSI ہیں ان پہ بہت الزامات لگائے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے وکیل عرفان قادر صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کے عدالت میں, کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کی زبان بول رہا ہوتا ہے, ان کی کہی ہوئی بات کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے, وہ پاکستان کی فوج کی تعریفیں کرتے ہیں, وہ ISI کی تعریفیں کرتے ہیں, وہ ایجنسیز کی تعریفیں کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, اس سے اگلا یہ ہوتا ہے ماریا, پھر اس سے اگلی سماعت پہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں, ہم اداروں کی بڑی عزت کرتے ہیں, پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے, پاکستان کی ISI دنیا کی بہترین ایجنسیز میں سے یہ ہوتا ہے. پھر ماریا آپ دیکھتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی جیسے لوگ بھی پاکستان کی فوج کی تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. جو خلاف نعرے لگواتے ہیں وہ بھی ان کا نیریٹو بھی ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہماری کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو نون لیگ کے رہنما ہیں بہت سے, وہ ٹی وی چینل سے بیٹھ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں تقرریاں جو ہیں وہ آرمی چیف کا استحقاق ہے, ان کا اختیار ہے, عمران خان کو اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. وہ سارے لوگ جو کہتے تھے ہم نے ووٹ کو عزت دلوانی ہے, سول سپریمیسی ہونی چاہیے, وزیر اعظم مضبوط ہوتا ہے, وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, وہ سب کہنے اداروں کی تعریفوں پہ لگ گئے. اس کے بعد کیا ہوا, ماریا خبر سامنے آئی کہ جی شہباز شریف صاحب کی اہم ملاقات ہوئی راولپنڈی میں اور تاثر دیا گیا کہ اداروں کے سربراہان سے ملاقات ہوئی, یہ ایک تاثر دیا گیا. اچھا اس کے بعد پھر جناب اس کو پروپیگیٹ کیا گیا اور ذرا اس کے اوپر بڑا وہ کرنے کی کوشش کی گئی, ذرا ایک کہ جی بڑے معاملات سیٹ ہو رہے ہیں اور عمران خان کو نکالا جا رہا ہے, عمران خان کی حکومت گھر بھیجی جا رہی ہے اور شہباز شریف جو ہے اور نون لیگ کو لایا جا رہا ہے. اس کے بعد ماریا کیا ہوتا ہے, حمزہ شہباز کا بیان آتا ہے, وہ بھی مریم کے بیانیے کے خلاف بات کرتے ہیں اور اداروں کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے ماریا, شہباز شریف صاحب کا ایک بیان آتا ہے جس کو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا, جس میں شہباز شریف کہتے ہیں کہ PDM کے فیصل آباد جلسے میں جو نعرے لگانے والا تھا اس کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, گو کہ کل ہمیں بھی پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ جی وہ جمعیت اہل حدیث سے ہیں اور وہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ بھی ایک طرح سے نون لیگ ہی ہے کیونکہ ساجد میر صاحب نون لیگ سے سینیٹر منتخب ہوتے ہیں. لیکن اب وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ نون لیگ کا ہی عہدیدار ہے. اس کے بعد ماریا شہباز شریف صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی اداروں کے خلاف, اداروں کے سربراہوں کے خلاف نعرے نہیں لگنے چاہیے, پاکستان کی فوج کی بہت تعریفیں کرتے ہیں, کل وہ ہم اپنے پروگرام میں وہ ساری چیزیں چلا چکے ہیں. اس کے بعد اسی دوران آپ دیکھتے ہیں کہ اب سول ملٹری اختلافات کے تاثر ملتا ہے, PDM والے 16 کو جلسہ کرتے ہیں, 17 کو فوراً آگے 2 ہفتوں کے لیے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیتے ہیں. میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے اگر یہ سڑکوں پر آ رہے ہیں, مہنگائی تو 2 ہفتوں میں تو نہیں ختم ہونے والی, پھر بڑھ رہی ہے. پھر اعلان تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب تک مہنگائی ختم نہیں ہوتی ہم سڑکوں پر ہوں گے. یہ اعلان نہیں کیا کہ 2 ہفتوں کا اعلان کیا گیا تاکہ تھوڑا سا دیکھ لیا جائے کہ حالات کس رخ جاتے ہیں. پھر ماریا اسی دوران آپ دیکھتی ہیں بلوچستان میں جو معاملات چل رہے تھے, TLP کا دھرنا چل رہا تھا, ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا گیا اور ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ احسن اقبال صاحب نے تو مارشل لا کی باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ دیکھیں نا, خود سے اندازے لگا کے مفروضوں کی بنیاد پہ انہوں نے کہا جی مارشل لا لگ سکتا ہے ملک میں. پھر آپ سچویشن ایسی ہو گئی تھی, بالکل وہ خود ہی کریٹ کی نا ایک تاثر سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے سارے, اور ان کے لوگ. اچھا آپ یہ دیکھیں پورا طبقہ ہے صحافیوں کا جو ویسے کہتے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں, نواز شریف کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ نواز شریف سول سپریمیسی کے لیے کھڑے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اینٹی فوج ہیں. جب یہ تاثر سامنے آیا اور خود انہوں نے دیا کہ فوج کی اور عمران خان کی لڑائی ہو گئی ہے, پھر وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے کہا عمران خان کو اگر فوج نکال دے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. یہ ان کی منافقت جو ہے, بڑے لوگ ان ماریا 20 دنوں میں بہت سے چہروں سے نقاب اترے ہیں, بہت لوگ بے نقاب ہوئے ہیں. پھر ماریا دیکھیں کہ یہ پہلے بھی. اچھا پھر آپ ایک اور امپورٹنٹ بات دیکھیں, جب یہ ماحول بنا دیا گیا کہ سول ملٹری اختلافات ہیں اور مارشل لا بھی لگ سکتا ہے, جب مریم صاحبہ سے اور مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا اقدام ہوتا ہے تو کیا آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, دونوں نے کہا ہم نہیں کھڑے ہوں گے. اور پھر وہی تاثر ماریا دیا گیا جو پہلے مریم نواز نے تو یہ بھی کہا کہ آپ نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں. ہاں اچھا وہی تاثر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ آیا تھا, کووڈ میں تاثر دیا گیا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے, شہباز شریف کو طلب کر لیا گیا ہے, بیوروکریسی نے ابھی سے شہباز شریف کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اور شہباز شریف لندن بیٹھ کے اپنی کابینہ فائنل کر رہے ہیں اور آ کے اور بس سب کچھ ختم ہو گیا ہے. تو یہ تاثر دیا جاتا ہے. باقی اسی دوران ایک اور جو تاثر دیا گیا وہ یہ ہے
کہ جی لندن ایک بہت بڑی کوئی وہاں سے لندن پلان آ رہا ہے، اس پہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ لندن پلان کیا ہے اور باقی کو نواز شریف وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کس سے ہو رہی ہیں اور نواز شریف کیا چاہ رہے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں، وہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں جا کے شیئر کریں گے. لیکن یہاں پر ایک کنفیوژن ہے عدیل، کیونکہ حکومت یہ کہا کرتی تھی کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ تقرری کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی ہوا وہی ہے جو کہا جا رہا تھا فوج کی جانب سے یا آرمی چیف جو کہہ رہے تھے. تو پھر مسئلہ کہاں پر آیا اور اب ایشو کیا ہے، کیونکہ ہوا تو وہی ہے ایگزیکٹلی. تو آئینی یا قانونی طریقہ کار کیا تھا؟ دیکھیں اس بات کا تو جنرل ندیم انجم صاحب کی جو پروفیشنلزم ہے، ان کی جو فوج میں ایک ساکھ ہے، عزت ہے، اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ فوج میں استاد کی نظر سے انہیں دیکھا جاتا ہے، تو یہ حکومت کو بھی معلوم تھا. یہ ظاہر ہے فوج کے اندر تو ایک رائے پائی جاتی ہے، لیکن سوسائٹی کے اندر جس انداز میں اتنا پازیٹیولی انہیں یعنی ویلکم کیا گیا، اور جب سوشل میڈیا پہ عام طور پر جب کرٹیسزم ہوتی ہے تو مختلف ناموں پہ کرٹیسزم کی جاتی ہے، لیکن ندیم انجم صاحب سے متعلق سوشل میڈیا پر بھی یعنی جو ایون اداروں کو ہدف تنقید بھی بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ معاملہ رک گیا. یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ یعنی کوئی ایسی کرٹیسزم نہیں کی گئی تھی. اس کی وجہ کہ ان کی نیک نامی، ان کی پروفیشنلزم. تو جو یہ کہہ رہی ہے نا حکومت کے جی آئین اور قانون کے مطابق ہم نے یہ کرنا تھا، اور اس وقت فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، آپ کو کس نے روکا ہے آپ آئین اور قانون کے ساتھ نہ یہ کریں معاملہ؟ آپ اگر آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر بات یہ ہے کہ مستقبل میں تمام چیزوں میں پھر آپ نے یہ ریت ڈال دی ہے کہ اس کا ڈھڈورا ہی پیٹنا ہے. آئین اور قانون سے ساتھ کام کرنے سے تو آپ کو کسی نے نہیں روکنا، لیکن آپ نے ڈھنڈورا پیٹ کے اگر اس طرح کام کرنا ہے کہ نہیں جی ہم نہیں کرنا، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ہوا وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا. پھر بہت سارے کاموں میں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس وقت بھی آگے سے کوئی کہہ دے جی آئین اور قانون کے مطابق لکھیں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے یا ان کا جو تمام جو ریکارڈ ہے، یہ حکومت بھی یہ جانتی تھی کہ ان سے زیادہ اس وقت اس پوزیشن کے لیے جو انتہائی پروفیشنل لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، واقعی جنرل باجوہ صاحب کی جو یہ چوائس ہے یہ بڑی بہترین ہے. لیکن آپ یہ ثابت کرنے کے لیے جی ہم بھی اتھارٹی ہیں، ہم بیٹھے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ ڈنڈورا پیٹ کے پوری دنیا کو سناتے، آپ اس کو خود سے اس معاملے کو سیٹل کرتے. دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات پہ اطمینان کا اظہار ہونا چاہیے کہ بالآخر وہ جو کیا سرائیاں ہو رہی تھیں، جو افواج ساز فیکٹری جو گزشتہ 3 ہفتوں سے مسلسل کام کر رہی تھی اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، سول ملٹری تعلقات پہ باتیں ہو رہی تھیں، بالآخر آج یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد یہ تمام کیا سرائیاں دم توڑ گئی ہیں، وہ تمام افواہیں بے بنیاد نکلی ہیں. بالآخر وہی ہوا جو 6 اکتوبر کو جس کا اعلان ہوا تھا. اچھا اب 6 اکتوبر کو اعلان ہو گیا، لیکن اس کے بعد آج 26 اکتوبر تک یعنی تقریباً 3 ہفتے یہ معاملہ کیوں اتنا جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہوا؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ چونکہ یہ کیپٹن جو ہوتا ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پلیئر نے کس پوزیشن پہ کھیلنا ہے، کیونکہ اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس نے نتیجہ دینا ہوتا ہے. اور جب انہوں نے جو آرمی چیف ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کس پلیئر کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے، وہ وہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ماتحت جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں کس کی کیا صلاحیت ہے اور کس کی کس ٹائمنگ پہ کس نے کہاں پر فرائض سر انجام دینے ہیں. یہ بات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب ان کی نامزدگی کی، اور اس کے بعد ایوان وزیر اعظم یہاں پر کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوئیں کی گئیں جو بھی تھا، لیکن اس میں وزیر اعظم کا ایک جو مطالبہ تھا یا ان کا ایک نقطہ ایسا تھا جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آخر پرائم منسٹر جو آفس ہے اس میں جو طریقہ کار ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نامینیشن ہو جائے یا اعلان ہو جائے، تو جو نوٹیفیکیشن کا پروسیس ہے، سمری آتی ہے، تو وزیر اعظم کا اس بات پہ اصرار تھا کہ وہ طریقہ کار جو ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیوں لیے؟ اچھا اب
اب جس طرح چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ان کا یہ اختیار ہے کہ ان کے کس لیفٹیننٹ جنرل نے کس پوزیشن پر فرائض سر انجام دینے ہیں، اسی طرح جو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر آتی ہے. جو ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ رپورٹ پرائم منسٹر کو کرتے ہیں. تو اب جناب جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کی یہاں سے ان کو ریلیو کر کے پشاور کور جب ٹرانسفر کر دیا گیا، اور اس وقت بڑا چیلنجنگ اس وقت کور ہے 11 کور، اور اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے، تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ اس سارے پروسیس میں میں خود ان سے انٹریکٹ کروں، لوگوں سے جس طرح سمری آتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس معاملے کو غیر ضروری التوا کا شکار کیا گیا ہے. اگر یہ انٹرویو کرنے بھی تھے، اگر یہ سمری آنی بھی تھی، اور یہ سارا پروسیس ہونا بھی تھا جو آج ہوا ہے، تو یہ بہت پہلے، یہ دنوں کا نہیں بلکہ گھنٹوں کا کام تھا. لیکن آج پھر کیا ہوا کہ جب جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی، اس کے بعد نوٹیفیکیشن آیا. اس نوٹیفیکیشن میں واضح طور پہ یہ لکھا گیا کہ یہ نوٹیفیکیشن اس سمری کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور جس سمری کے پیراگراف نمبر 6 میں جو نام ہیں ان میں سے پرائم منسٹر نے جنرل ندیم انجم صاحب کے نام کی منظوری دی ہے. اور اس کے بعد پھر ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے. یہ پریس ریلیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پریس ریلیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جو ایوان وزیر اعظم سے جاری ہوتی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. ملاقات آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان مشاورتی عمل کا حصہ تھی، جو ڈی جی آئی ایس آئی کی سلیکشن اور ٹائمنگ جو تھی چینج آف کمانڈ کی، اس سے متعلق تھا. یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ پہلے تو کیا سرائیاں بھی تھیں، باتیں جو تھیں وہ دبے لفظوں میں آتی تھیں وزراء کی جانب سے، اور جو کوٹ بھی کیا جاتا تھا وزیر اعظم کو کابینہ کے اجلاسوں میں کیا جاتا. تو اس میں ایک ٹائمنگ جو تھی چینج آف کمانڈ کی، تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ابھی چاہتے تھے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس میں یہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہی ہوا. پھر آگے جا کر اس میں اس کو واضح کیا گیا. اس عمل کے دوران وزارت دفاع سے افسران کی فہرست موصول ہوئی. اچھا، عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اور اس وقت جب نوید مختار صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی لگنا تھا، یا اس سے پہلے جب ڈی جی آئی ایس آئی آتے تھے، تو یہ بیسیکلی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں اگر کوئی کسی نام پہ کوئی اختلافی ایسی چیز ہو تو اس کو خود حل کر لیا جاتا ہے. یہ جو کیا سرائیوں کا بازار گرم ہوا تھا، یہ افواہیں تھی، اس کی میں سمجھتا ہوں تمام تر ذمہ داری حکومت پر اس لیے عائد ہوتی ہے کہ یہ حکومت کی سائیڈ سے مس ہینڈل ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ان کا یہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں اس وقت، کیونکہ جو اصل چیلنجز ہیں وہ تو آرمی چیف سمجھتے ہیں نا، اور پرائم منسٹر کو بھی اگر کسی نے چیلنجز سے متعلق بتانا ہے، سیکیورٹی تھریٹ سے متعلق بتانا ہے، چیلنجز سے متعلق بتانا ہے، تو آرمی چیف نے یا آئی ایس آئی نے بتانا ہے. اچھا، پھر اس میں کہا گیا کہ آج مشاورتی عمل کا فائنل راؤنڈ ہوا، اور اس تفصیلی مشاورتی عمل کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا بطور ڈی جی آئی ایس آئی نام منظور کر لیا گیا، اور وہ 20 نومبر سے چارج سنبھالیں گے. اور وہ وہی ہوا، یعنی جو پرائم منسٹر چاہتے تھے کہ ابھی جنرل فیض جو ہیں چند دن کنٹینیو کریں، اور وہ پھر اس بات پر کنسنسس ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، وہ جو چینج آف کمانڈ کی ٹائمنگ ہے اس پہ اگر کوئی اختلاف تھا تو بالآخر یہ معاملہ پر ون ون سچویشن ہو گئی. دونوں سائیڈ سے جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں تو کلیئرٹی تھی اس حوالے سے کہ دیکھیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے. طریقہ کار یہی ہوتا ہے، اور لیکن اس طریقہ کار کو اتنا التوا کا شکار کرنا، اس نے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان پہنچایا ہے. اس نے خدا نہ خواستہ وہ جو کیا سنے سوشل میڈیا پہ جس طرح کی بحث شروع ہو گئی تھی، یہ بحث اس انداز میں نہیں ہونی چاہیے تھی. سوشل میڈیا پر بحث نہیں ہوئی. صدیق کی طرف موو کروں گے. صدیق،